اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اردو آپ لوگوں کا پیپر ہونے والا ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ کچھ جو ہے آپ کی ہیلپ کروں اور دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور پیپر کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں، ٹائم مینجمنٹ بھی بتاؤں، کیونکہ کچھ بچے جو ہیں ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے، ایک کویشچن پہ زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں اور پھر لاسٹ میں جو ہے رائٹنگ بھی گندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جلدی میں ان کا ایک آدھ سوال جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے نمبرز بھی کم آتے ہیں۔ تو یہ آج کے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ جی، اب یہ جو ہے آپ لوگوں کا وہ عنوانات ہیں جو آپ لوگوں کے چیپٹر کی بک ہے ٹیکسٹ اس کے، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو بچے صرف پاس ہونا چاہتے ہیں یا اچھے نمبرز لینا چاہتے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ پہلے 7 چیپٹرز کر لیں، ان کے خلاصے، ان کی تشریحات، ان کے مشقی سوالات، اور 5 سالہ پیپرز جو ہیں وہ اپنے بورڈ کے وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حصہ نظم ہے، اس میں ہم، نعت اور برسات کی بہاریں ہیں، پیوستہ رہ شجر سے ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 نظمیں بھی کر لیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے 2-3 اشعار سے 3 اشعار وہ ضرور آ جائیں گے۔ اس طرح حصہ غزل میں سے جو ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، میر تقی میر کی، اور لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، بہادر شاہ ظفر، ان 2 میں سے ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کی آئیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ انہی کو چیپٹرز کو بھی اچھے سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبرز آ جائیں گے، صرف پاسنگ نہیں بلکہ اچھے نمبرز۔ اب جو ہے میں نے امتحانی نصاب آپ کو بتا دیا، اب نمبروں کی تقسیم ہے۔ کویشچن نمبر 1 آپ کا جو ہے آبجیکٹیو پورشن ہے، اس کے ٹوٹل 15 نمبرز ہوتے ہیں اور ٹائم آپ کا ہوتا ہے 20 منٹس۔ اس پورشن میں شامل ہوتے ہیں تمام نصابی نثری اسباق اور حصہ نظم اور غزل کے MCQs آئیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مشق کے پیچھے سے ہیں بلکہ تعارف میں سے بھی آ سکتے ہیں، ان کی بکس میں جو ہے ان کا ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، اسی طرح سے بکس کے اندر میں سے یعنی چیپٹرز کے اندر میں سے پورا کچھ بھی وہ MCQs دے سکتے ہیں، اور واحد جمع، مذکر مؤنث، مترادف اور متضاد الفاظ سے بھی MCQs آئیں گے۔ جی، اب حصہ انشاء کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے ٹوٹل نمبرز ہوں گے 16، اور اس کا ٹائم ہوگا 2 گھنٹے اور 10 منٹ۔ اس میں سب سے پہلے جو کویشچن ہے، کویشچن نمبر 2، وہ ہے اشعار کی تشریح۔ کل 5 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی، حصہ نظم میں سے 3 اور حصہ غزل میں سے 2، اور ٹوٹل اس کے 10 نمبرز ہوں گے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے حوالہ متن، یعنی آپ کا جو ہے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، اس کو حوالہ متن کہیں گے، اور سیاق اور سباق کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ عبارت کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ حصہ نثر میں سے یہ 10 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہوگا مختصر سوالات کے جوابات، یہ جو ہے حصہ نثر اور نظم دونوں میں سے آئیں گے، اور ان کے بھی 10 نمبرز ہیں۔ کویشچن نمبر 5 نصابی سبق کا خلاصہ، حصہ نثر میں سے آئے گا، یہ 5 نمبرز کا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، اور شاعر کا نام ضرور لکھ دیجیے گا، وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ کو نہیں لکھے گا، اور اس میں کے بھی 5 نمبرز ہیں۔ خط یا درخواست کویشچن نمبر 7 ہے، ان میں آپشن ہوگی یا خط لکھیں یا درخواست، تو آپ کو جو اچھے سے آتا ہو آپ وہ کیجیے گا، اور اس کے بھی 10 نمبرز ہیں۔ کویشچن نمبر 8 مکالمہ یا کہانی ہے، اس کے جو ہے آپ کو 5 نمبرز دیے جائیں گے، تو ان میں سے جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو وہی آپ کریں گے۔ اور کویشچن نمبر 9 ہے محاورات، غلط الجملوں کی درستی اور کہاوتیں یا ضرب الامثال کی تکمیل، تو یہ 5 نمبرز کا ہے۔ اس طرح ٹوٹل 60 نمبرز ہو جائیں گے آپ کے حصہ انشائیہ کے، اور پلس آپ کے حصہ معروضی کے 15 نمبرز ملائیں تو کل نمبر بن جائیں گے 75۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ امتحانی پرچہ حل کرنے کے لیے ہدایات، تو یہ اس کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ پہلے جو آپ کو کویشچن نمبر 2 ہے اشعار کی تشریح، جس کے نمبر ٹوٹل ہیں 10، اس کو اگر آپ میری سجیشن لیں تو میں کہتی ہوں کہ ان کو آپ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ رکھیں، کیونکہ یہ 10 نمبر کے ہیں، اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ کو باقی پیپر کر لیں، کویشچن آنسرز، خلاصے وغیرہ، اور یہ اشعار کی تشریح اور پیراگراف کی تشریح یہ جو ہے آپ لاسٹ میں رکھیں، لیکن بہرحال آپ کی چوائس ہے، جو آپ کو زیادہ اچھی طرح آتا ہو وہ آپ نے کرنا ہے۔
تو اس میں پہلے حصہ نظم کو بھی اگر آپ 3 آپ نے تشریح کرنی ہے، ریحات کرنی ہے، تو آپ ان کو 5 منٹ دیں، 15 منٹس دیں۔ اسی طرح حصہ غزل ہے تو اس کے بھی 5 منٹس میں دونوں اشعار کی تشریح کریں، اور 1 منٹ جو ہے نا ٹوٹل اس کے 10 to 12 منٹس میں اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ اور کویشچن نمبر 3 دیکھیں، عبارات کی تشریح، کل نمبر اس کے 10 ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا کل وقت دونوں عبارات کی تشریح کے لیے 25 to 30 منٹس بہت ہیں، اس سے زیادہ آپ اس کو مت دیں۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی کوٹیشنز دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی جاتی ہے، آپ کو ایکسٹرا نمبرز کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ اور کویشچن نمبر 4 دیکھیں، سوالات کے جوابات ہیں جو کہ آپ نے 5 کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹس بہت ہیں، تو جو آسان لگتے ہوں 7 یا 8 ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو آپ کو اچھے سے آتے ہوں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اور نیٹ رائٹنگ کا میں کیجیے گا، کیونکہ رائٹنگ کا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے، جتنی اچھی رائٹنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کے نمبرز ممتحن آپ کو دینے کی کوشش کرے گا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، سبق کا خلاصہ ہے، تو خلاصہ جو ہے آپ کا 15 منٹس میں ہوگا، تو اس میں بھی غیر ضروری باتیں مت لکھیں اور کہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے، بس 15 منٹس میں اپنی رائٹنگ پاور جو ہے اچھی رکھتے ہوئے اور ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے کریں۔ کویشچن نمبر 6 ہے، نظم کا مرکزی خیال۔ اس میں آپ خلاصہ بھی نظم کا لکھ سکتے ہیں، لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ نظم کا مرکزی خیال لکھیں، کیونکہ وہ ایک تو مختصر ہوتا ہے، 3 سے 4 لائنس میں آپ نے لکھ لینا تو آپ کو 5 نمبرز مفت کے مل جاتے ہیں، تو اسے بھی 5 منٹس، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو 7 منٹس میں کمپلیٹ کریں۔ کویشچن نمبر 7 آپ نے نکلے ہیں، خط یا درخواست، تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے ہارڈلی اگر نیٹ رائٹنگ میں بھی کریں تو 13 سے 14 منٹس جو ہے نا بہت ہیں۔ کویشچن نمبر 8 مکالمہ یا کہانی، تو اس کے لیے بھی 14 سے 15 منٹس بہت ہوتے ہیں۔ کویشچن نمبر 9 ضرب الامثال ہے، یہ آپ ضرب الامثال دیکھیں بچے، آپ نے لکھنے اور پین سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے کمپلیٹ کریں گے تو آپ اپنے مارکر کو یوز کریں گے تو جسٹ 5 منٹس میں یہ لکھا جا سکتا ہے، یا محاورات کو لکھنے ہیں، ان کے میننگس لکھنے ہیں، تو اس طرح سے بھی جسٹ 5 منٹس میں لکھنے ہیں۔ اور پیپر لکھنے کے بعد 10 سے 15 منٹ، اگر زیادہ بھی نہیں ہوتا تو 5 to 10 منٹس تو ضرور آپ کے پاس ہوں کہ آپ اپنے پیپر کو ایٹ لیسٹ 1 to 2 ٹائمز ریڈ کر سکیں، تاکہ کوئی لفظ مسنگ ہو جاتا ہے یا کہیں کٹنگ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ویسے تو کٹنگ نہ کریں، لیکن پھر بھی اپنا پیپر ریڈ کریں اور خود اپنی غلطیاں نکالیں اس سے پہلے کہ ممتحن نکالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہو رہا ہے یہ چینل، تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔